امام یافعی لکھتے ہیں کہ دو دوست تھے، دو دوستوں میں آپس میں محبت اور پیار تھا۔ ایک دوست کی کرامت یہ تھی، دوست کی کرامت، کہ وہ جلتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ ڈال دیتا تھا لیکن آگ اس کے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی تھی، آگ اثر نہیں کرتی تھی اس کے ہاتھ پہ۔ تو لوگ اس سے بہت پوچھتے تھے، یار تو اتنا صاحب کرامت آدمی کہ آگ تیرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا تھا چھوڑو یار، یہ ایک راز ہے، اسے راز ہی رہنے دو۔ سب نے پوچھا، نہ بتایا۔ ایک دن اس کا قریبی کٹر پکا دوست، بڑا پیارا چہیتا دوست اس سے کہتا، یار تو سب کو نہیں بتاتا، مجھے تو بتانا۔ آخر وہ دوست کیسا جو اپنے دوست سے راز کو چھپا لے؟ اس نے کہا، یار اگر تو میری بات جاننا ہی چاہتا ہے تو پھر دل تھام کے سن، یہ بہت بڑا راز تھا زندگی کا جو میں نے سب سے چھپایا، لیکن تجھے بتاتا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا دیکھ، میں جب جوان تھا نا، میں جوانی کی دہلیز پہ میں نے قدم رکھا، دیکھو جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی دیوانی ہوتی۔ میں جب جوان تھا تو جوانی میں میرے پاس دولت تھی، حسن تھا، اور میں ایک مالدار باپ کا بیٹا تھا۔ یہ بات تو لڑکوں کے ساتھ میں کل کروں گا انشاءاللہ جو مجھے کہنا ہے، لیکن چونکہ آج لڑکے نہیں ہیں تو میں نے آپ ہی سے گفتگو کرنی۔ جی درود شریف پڑھ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ لوگ پوچھتے تھے کہ تو آگ میں ہاتھ ڈالتے، آگ تیرے ہاتھ پہ اثر کیوں نہیں کرتی؟ کسی کو نہیں بتایا، دوستوں کو بتایا۔ میں جوان تھا، مالدار تھا، مالدار باپ کا بیٹا تھا۔ جوانی میں میری نظر میرے گھر کے سامنے ٹیرس پر کھڑی ہوئی ایک لڑکی پہ پڑ گئی۔ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین تھی، جمیل تھی، آنکھیں چار ہو گئی۔ میں نے سوچا پوری زندگی گنوا دوں گا، پوری دولت داؤ پہ لگا دوں گا، اس لڑکی کو میں حاصل کروں۔ جنون تھا، جوانی میں جنون ہوتا ہے، جوانی بہت جنونی ہو، جنون کہتے ہیں پاگل پن کو۔ جوانی کا جیم اور جنون کا جیم لازم و ملزوم ہے۔ بس ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ جب دو جیم ایک ساتھ ہیں تو اس جنون کو عشق مجازی یعنی اپنے جیسے لوگوں کے جنون میں تبدیل کرنے کی بجائے جنون عشق مصطفیٰ میں تبدیل کر دو، انشاءاللہ دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت بھی جنت بن جائے گی۔ جنون ضرور ہو جوانی میں، لیکن عشق مصطفیٰ کا جنون، محبت رسول کا جنون۔ ارے دھوکہ دینے والوں سے کیوں دل لگاتے ہو نادانو؟ اگر دل ہی لگانا ہے تو جانے وفا سے دل لگاؤ، دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی۔ اور عشق کو تڑپاتا ہے، عشق مصطفیٰ سکون عطا کرتا ہے۔ اور عشق کو ذلیل کرتے ہیں، عشق مصطفیٰ عزت دیتا ہے۔ ہر عشق جو ہے وہ زمین میں دھسا دیتا ہے، عشق مصطفیٰ کعبے کی بلندیوں پہ کھڑا کرتا ہے۔ اور عشق کو گمنام کر دیتا ہے، عشق مصطفیٰ نیک نام کر دیتا ہے، اور عشق کو بدنام کر دیتا ہے۔ عشق مصطفیٰ ایسی عزت عطا کرتا ہے، انسان قبر میں چلا جائے تو بھی اس کا نام باقی رہتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور عشق لوگوں کے درمیان سر جھکا دیتے ہیں، عشق مصطفیٰ قبر میں نکیرین سے بھی عزت وصول کر لیتا ہے۔ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جوان کہتا ہے میں جوان تھا، خوبصورت تھا، حسین تھا، مالدار تھا، لڑکی سامنے نظر آئی، اس سے دل دے بیٹھا، آنکھیں چار ہو گئی، حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی تھی، میں جتنے بھی ڈورے ڈالتا تھا سارے ڈورے ناکام ہوتے، میں جتنی بھی لالچ دیتا تھا، اس کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی تھی کہ وہ لڑکی میرے دامے فریب میں نہیں آتی تھی، میرے مکر میں نہیں آتی۔ میں نے بہت لالچ دی، مال کی، شادی کی، اس کی، کسی پہ اس کی رال نہ ٹپکی، کسی پہ وہ نہیں للچائی۔ پتہ ہے کیوں؟ جسے آخرت کی اہمیت پتہ چل جاتی ہے وہ دنیا پہ کبھی رال نہیں ٹپکاتا، کیونکہ دنیا تو ختم ہونے، دنیا بہت تھوڑی سی، بہت بے وفا ہے دنیا، بہت بے وفا ہے۔ حضرت
بہادر شاہ ظفر نے بڑی حسرت سے کہا تھا، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں گزرے 2 انتظار میں. یہ دنیا ہے، صرف 2 دن کی. اور اتنے بڑے بادشاہ کو خود کی زمین پر قبر نصیب نہ ہوئی. یہ دنیا ہے. دیکھیں تو سے بہادر شاہ ظفر کی قبر انڈمان کے جزیرے میں ہے. اتنے بڑے اکھنڈ بھارت کا بادشاہ، اس کے جنازے میں 50 لوگ شریک نہ ہو. یہ دنیا ہے. دنیا سے تاج محل میں جو 200 ناشتوں کی ڈش لگایا کرتا تھا، اس کے جنازے میں 50 لوگ نہیں تھے. اور بہادر شاہ ظفر کی زندگی کا جو آخری دن تھا، پھٹی ہوئی ٹوپی تھی، کھادی کا کرتا تھا اور میلے کپڑے تھے. اور جب انگریزوں سے وہ آخری مقدمہ لڑ رہے تھے تو زبان کچھ بول رہی تھی، ہاتھ اشارے کچھ کر رہے تھے، یعنی ہاتھ بھی اشاروں سے ساتھ نہیں دے رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن بہادر شاہ اتنا بھوکا تھا کہ بھوک کی وجہ سے اس کی عقل کام نہیں کر. یہ دنیا ہے. کس دنیا پہ للچا رہے ہو؟ کس روٹی کپڑے مکان پہ للچا رہے ہو؟ تھوڑا خیال کر لو. دنیا کسی کے ساتھ. حضور سے لپٹ جاؤ، حضور کے قدموں سے لپٹ جاؤ. سب کچھ اپنا ہی اپنا ہے. حضور سب کچھ ہے اللہ کے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ان سے لپٹ جاؤ، ان کے مذہب کو چھوڑ کر نہ جاؤ، ان کا گھر چھوڑ کر نہ جاؤ. یہ اسلام ان کا گھر ہے، اسی سے لپٹ کر کے رہو. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. اور میرے امام کہتے فرقے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں؟ رخصت قافلہ کا شور گشت سے ہمیں اٹھائیں کیوں؟ سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائیں کیوں؟ اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کہ مال تھا، دولت تھی، سب تھا. میں نے لڑکی کو حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی میرے دام فریب میں بالکل نہ آئی. بالآخر اس کی شادی ہو گئی. اس پاک دامن نیک لڑکی کی شادی ہو گئی تو ہمارے علاقے میں قحط آ گیا تو ہر غریب مالداروں کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے کھڑا ہو گیا. میرے باپ نے مجھ سے کہا بیٹا اللہ نے ہمیں مال دیا، دولت دیا ہے، تم غریبوں میں مال تقسیم کر دو. کورونا میں آپ نے دیکھا نا غریبوں کا کیا حال ہوا تھا، غریب کیا مالداروں کا کیا حال ہوا تھا، آپ نے دیکھا. اس زمانے میں قحط تھا، ہر غریب مالدار کے دروازے پہ کھڑا تھا. وہ نوجوان اپنے دوست کو واقعہ سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ قطار میں جو لوگ لگے ہوئے تھے، اس قطار کے اندر، اس کیو کے اندر وہ لڑکی بھی لگی ہوئی تھی جس سے میں پیار کرتا. بہت عرصے بعد وہ لڑکی دکھی تو میں نے سوچا آج اس کی غربت کا میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا، آج اس کی غربت کا میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا، آج اس کی مجبوری کا میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا. اور میں نے اپنے نوکروں سے کہا تم ان سب کو تقسیم کرو. وہ لڑکی کو لے کے میں کمرے میں آیا اور لڑکی سے کہا لڑکی تو کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں، 3 میرے بچے ہیں اور تینوں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. میرے بچے بھوک سے بلک اور تڑپ رہے ہیں تو میں بچوں کی وجہ سے تیرے دروازے پر آئی ہوں کہ تو لوگوں کو بھیک دے رہا ہے تو مجھے بھی دے دے. وہ نوجوان کہتا ہے مجھ پر شیطان غالب آیا اور میں نے لڑکی سے کہا تو جو کہے گی میں دوں گا، دولت میں تجھے تول دوں گا، اناج کیا تجھے دولت میں تول دوں گا. بس ایک کام کر، اپنا جسم مجھے سونپ دے تاکہ میں اس سے لطف اندوز ہو جاؤں. یعنی اس نے زنا کی پیشکش کی، بدکاری کی پیشکش کی. پتہ ہے وہ لڑکی غریب تھی مگر بے غیرت نہیں تھی. نیک ماں باپ نے اس کی اچھی تربیت کی تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کے سائے میں لڑکی نے فوراً ایک جملہ کہا، اے نوجوان اللہ سے ڈر، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا. اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ ارے سارے دروازے تیرے گھر کے بند ہیں لیکن ایک دروازہ اللہ اور بندے کے درمیان جو کھلتا ہے اس دروازے کو تو بند نہیں کر سکتا، کوئی بند نہیں کر سکتا. اس نے کہا اگر تو اپنا جسم مجھے نہیں سونپے گی، میرے ساتھ بدکاری نہیں کرے گی، میں تجھے کچھ نہیں دوں گا. اس لڑکی نے کہا کچھ نہیں دیتے ہو تو میں آبرو بیچ کر تو اناج کما نہیں سکتی، روٹی کما نہیں سکتی. وہ واپس کیا ہوئی؟ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے تھے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے تھے. ننھے بچوں کو ماں تھی تڑپتا نہیں دیکھ سکتی تھی. ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا ہوتی ہے. ایک ماں اپنے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہے. اللہ اکبر. میری بہنوں میں تمہیں کیا ممتا سکھاؤں، تم سے زیادہ ممتا کون جانے کیونکہ تم ماں ہو. میں کس طریقے سے تمہیں ممتا بتاؤں. ماں اگر مرغی ہوتی ہے تو بھی بچوں سے پیار کرتی ہے، چڑیا ہوتی ہے تو بھی بچوں سے پیار کرتی ہے. ارے ماں اگر وحشی کتیا ہوتی ہے تو بھی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے. ماں اگر اشرف المخلوقات رسول اللہ کی امت میں ہو تو وہ ماں اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہوگی. اس ماں نے اپنے بچوں کو بلکتا اور تڑپتا دیکھا. ماں سے رہا نہ گیا، گھر سے یہ سوچ کر کے نکلی بچوں کی جان بچانا ہے تو آبرو کا سودا کر
लूं, बाद में तौबा कर लूंगी। याद रखना ये शैतान का बहुत बड़ा मक्र और फरेब है। इस तरह इंसान से गुनाह करवाता है कि चलो अभी गुनाह कर लो, बाद में तौबा कर लेंगे। सुन लो, बाद में गुनाह करने की मोहलत पर तो गुनाह ना, बाद में तौबा करने की मोहलत पर गुनाह मत करो। किसने कह दिया कि गुनाह के बाद तौबा की मोहलत भी मिलेगी? अगर गुनाह करते करते मौत आ गई तो क्या बनेगा हमारा? ये दुनिया तो 2 दिन की है, जो आखिरत हमेशा रहने वाली है। वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत हमेशा रहने वाली है और बेहतर है। आखिरत बर्बाद हो जाएगी, आखिरत तबाह हो जाएगी मेरी बहनों। उस लड़की ने ये सोच करके चलो अभी रोटी हासिल करने के लिए गुनाह कर लो, बाद में तौबा कर लेंगे। लेकिन जैसे उसके पास है, उसने कहा क्या अपना जिस्म दे दोगी? जबान से हां निकलने से पहले बदन लरस गया, क्योंकि वो जानती थी अल्लाह देख रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, उसका तसव्वुर था। कांप गई। और उसके बाद जब उस मर्द ने कहा कि तू जो कहेगी मैं देने तैयार हूं, बस इतना कि अपना जिस्म दे दे, उसने उस शख्स से कहा खबरदार, अच्छी तरह याद रख, मैं आबरू दे करके बच्चों बच्चे को तड़प तड़प कर भूख से मरता तो देख लूंगी, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगी और अब तेरे दरवाजे पे लौट कर भी नहीं आऊंगी। ये कहकर वो लड़की जैसे ही पलट करके गई, अल्लाह ने इसका दिल बदल दिया। याद रखना, अल्लाह का वादा है जो मुझसे डर के गुनाह छोड़ दे, मैं उसे ऐसी जगह से रिस्क देता हूं जहां उसका गुमान भी नहीं जाता। मेरी बहनों, जब वो पलट के चली गई, वो लड़के का दिल बदल गया। वो जवान कहता है मेरा दिल बदला और मेरे दिल में ख्याल आया कि ये गरीब होकर अल्लाह से इतना डरती है तो मुझे मालदार हो के अल्लाह से कितना डरना चाहिए। और मालो मनाल लेकर, तोहफे तहाइफ लेकर और साजो सामान लेकर, गुलाम कनीजों के साथ वो उस लड़की के दरवाजे पर गया। दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? बाहर से इसने कहा बहन दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए तोहफे तहाइफ लेकर के आया हूं। लड़की ने दरवाजा खोल के मुझे देखा तो कहा अब भी पाप के इरादे से आया है? कहा नहीं, जब तू गरीब होकर अल्लाह से इतना डरती है तो मुझे मालदार होकर अल्लाह से कितना डरना चाहिए। उस लड़की को कहा कि ये सामान ले लो। मैंने, उस लड़की ने कहा रुक, अभी नहीं लूंगी। उसने सर सजदे में रखा और बुलंद आवाज से दुआ की, अल्लाह मैं इस नौजवान के लिए दुआ करती हूं कि तू इस पर दुनिया की आग भी हराम कर दे और जहन्नम की आग भी हराम कर दे। वो नौजवान अपने दोस्तों से कहता है मेरे भाई, उस मुत्तकी पाक दामन लड़की की दुआ का नतीजा है कि जिस दिन से उसने दुआ की है मैं आग में हाथ डाल देता हूं, आग मेरे हाथ पे असर नहीं करती। जब अल्लाह ने दुनिया की आग मुझ पे हराम कर दी है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुझ पर जहन्नम की आग भी हराम हो गई होगी। मेरी बहनों देखो, इज्जत बचाने वाली नौजवान लड़की अगर किसी आवारा लड़के को दुआ दे दे तो उसको करामत मिल जाती है। खुद उसकी अपनी लड़की की करामतों का हाल क्या होगा, खुद उसके अपने मकाम और मर्तबे का हाल क्या होगा। इसलिए मैं इस सुन्नी इज्तिमा में अपनी बहनों से, बेटियों से कहता हूं, सब कुछ कुर्बान कर देना, 2 चीजें बचा लेना, दुनिया और आखिरत सब संवर जाएगी। एक ईमान बचा लो और एक इज्जत बचा लो, दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है।